السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو کہانی میں آپ سب کے لیے لائی ہوں اس کہانی کا نام ہے الزالہ۔ قسط نمبر 1 ہم ریڈ کریں گے۔ بہت ہی اچھی ناول ہے۔ نیلے جھلملاتے پردوں سے سورج کی کرنیں کمرے میں پھیلنے کو بےتاب تھی۔ شہد رنگ بالوں کو کھولے باہوں میں خوبصورت نرم و ملائم گلابی ٹیڈی بیئر کو لب بھینچے وہ خواب خرگوش کے مزے لینے میں مگن تھی۔ دھوپ کی میٹھی میٹھی کرنوں پر خمدار مڑی پلکوں کی چادر میں ہلچل ہوئی۔ کنزا نے ایک چور نظر سے اس کے غیر معمولی حسن کو دیکھا۔ بھلا اتنا مکمل حسن کسی کے پاس کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا بھی جب کسی کو نوازنا چاہتا ہے تو ہر چیز ہی اسے دے دیتا ہے۔ کنزا نے افسوس سے سر جھٹکا۔ وہ تھوڑا سا کسمسائی۔ شاید وہ اس وقت کچی نیند میں تھی۔ یار ماہی اٹھ بھی جاؤ، کیا گدھے گھوڑے بیچ کر سوئی ہوئی ہو؟ وہ جھنجھلا اٹھی۔ ایک ہاتھ سے بال کان کے پیچھے اڑس کر سینے سے ٹیڈی بیئر لگائے وہ بند آنکھوں سے اٹھ کر بیٹھی، منہ پر ہاتھ رکھ کر اباسی لی، دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کر کے انگڑائی لی۔ صبح بخیر، پنکھڑیوں جیسے لبوں میں جنبش ہوئی۔ صبح بخیر نہیں، اب تو مجھے الوداع بولو۔ بیڈ پر دھپ سے بیٹھ کر اس نے منہ بسورا، جبکہ کچھ یاد آنے پر ماہی نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ سوری کنزا بھی آپ آج جا رہی ہیں اور ہمیں یاد بھی نہیں رہا۔ سوتے رہے بے فکر ہو کر، آپ بس 5 منٹ ویٹ کریں، ہم ابھی تیار ہو کر آتے ہیں۔ وہ سچ میں شرمندہ تھی، تبھی تیزی سے واش روم کی طرف بھاگی۔ کنزا اس کی تیزی پر مسکرائی۔ اسے بے وقوف بنانا اتنا ہی آسان تھا۔ کوئی اتنا معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بس دل میں سوچ کر رہ گئی۔ ابھی صبح کے 7 بجے تھے، جبکہ ٹرین کے آنے کا وقت 11 بجے کا تھا۔ چلو کنزا، آپ کو دیر ہو جائے گی، آپ کے گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے آپ کا۔ ٹاول سے منہ صاف کرتے ہوئے اس نے چادر کو اپنے گرد لپیٹا۔ ہاتھ میں اپنا کلچ اٹھا کر وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ اس کا گھبرایا انداز کنزا کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ میں نہیں جاؤں گی ابھی، وہ اٹھلائی۔ کیوں؟ آپ کیوں نہیں جا رہی؟ کنزا، ہمیں بتائیں، ہم سے کیا غلطی ہو گئی ہے؟ ماہی کی روانی صورت اسے کہا لگانے پر مجبور کر رہی تھی۔ آپ ہنس کیوں رہی ہیں کنزا؟ بھول پن کی انتہا تھی۔ کنزا کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ بھلے ہی وہ دونوں دوستیں تھیں، مگر ان میں پیار بہنوں جیسا تھا۔ ان کی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی، جب کچھ لڑکیاں اس پر ہنس رہی تھیں، اس کا مذاق اڑا رہی تھیں۔ اس وقت کنزا نے ماہی کی مدد انسانیت کے ناطے کی تھی، مگر جیسے جیسے وہ اس معصوم سی لڑکی کو جانتی گئی، کنزا کو وہ بہت اچھی لگی۔ تبھی کنزا نے خود اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ زمانے کی چلاکیوں سے دور وہ کسی اور ہی جہاں کی باسی تھی شاید، اور سب سے بڑھ کر جو بات تھی وہ اکیلی تھی، اس کا کوئی نہیں تھا۔ 13 سال کی عمر سے ہی وہ ہاسٹل میں رہتی تھی۔ اس کی ہر عید، ہر تہوار اسی ہاسٹل میں ہوتا تھا۔ بس کوئی تھا جو اس کی ضرورت کی ہر چیز اس تک پہنچا جاتا تھا، اور وہ کون تھا اس بات سے ماہی خود انجان تھی۔ تبھی جب کنزا اپنے گھر جاتی تھی، وہ ایک ایک چیز، ایک ایک بات کے بارے میں کرید کر پوچھتی، اور کبھی کبھی تو کنزا کو ایسا لگتا کہ اس کے گھر جانے کی زیادہ خوشی ماہی کو ہوتی ہے، مگر وہ اس کی آنکھوں میں حسرت بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ اس سے ساری باتیں پوچھنے کا بھی مقصد یہی ہوتا تھا۔ وہ باتوں سے ہی میں فیملی کا احساس محسوس کرنا چاہتی تھی، مگر وہ سب سن کر اسے بے شک خوشی ہوتی، مگر ساتھ ہی دل میں موجود حسرتیں دوبارہ سر اٹھا لیتی تھیں۔ اسے شدت سے احساس محرومی آن گھیرتا۔ کئی بار اس نے ماہی کو چھپ چھپ کر روتے دیکھا تھا۔ آج بھی وہ گھر جا رہی تھی تو اس سے زیادہ ایکسائٹمنٹ ماہی کو ہو رہی تھی۔ تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی میری بھولی ملکہ، ابھی 7 بجے ہیں، اتنی جلدی اسٹیشن جا کر ہم نے کون سی مکھیاں مارنی ہے؟ اسے اور تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر کے کنزا نے اس کی توجہ گھڑی کی طرف دلائی۔ وقت دیکھ اس کی آنکھوں میں حیرت جاگی، مگر دوسرے ہی پل ہمیشہ والی مسکراہٹ نے دوبارہ اس کے حسین چہرے کا احاطہ کیا، جس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ آپ بھی نا کنزا، ہمیں ڈرا دیا۔ ہمیں لگا پتہ نہیں ہم کتنے لیٹ ہو گئے ہیں۔ ٹاول کو سلیقے سے ایک طرف رکھا وہ خود پر ہی تھوڑا سا ہنسی۔ وہ جس کے بولنے سے پہلے بھی ڈمپل ہو ظاہر ہوتے تھے، مسکرانے پر اس کا چہرہ جو تاثیر دیتا تھا، کسی کا بھی ایمان ڈولنے میں ایک پل سے بھی کم وقت نہ لگتا۔ لڑکیاں بھی اس کی خوبصورتی کی قائل تھیں، سب سے زیادہ کنزا، جس نے اس کا ہر روپ دیکھا تھا۔ اس کے مسکراتے ہوئے، روتے ہوئے، ہنستے ہوئے اس کا ہر روپ کمال تھا۔ سب سے بڑھ کر اس کی شخصیت کمال تھی۔ کبھی کبھی کنزا کو وہ کوئی شہزادی لگتی جو اپنی سلطنت چھوڑ کر یہاں آ گئی ہو۔ اس کے بولنے کا انداز بھی شاہانہ تھا۔ نفاست پسند طبیعت، سب سے بڑھ کر بھولے پن، جس کی غیر معمولی حسن میں 4 چاند لگاتا تھا۔ 1 منٹ کنزا، آپ ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا رہی ہیں، اور آپ نے ہمیں بتایا بھی نہیں۔ آپ نے تو بولا تھا کہ آپ ایک
1 ہفتے میں واپس آ جائیں گی۔ پھر یہ 2 بیگ کیوں؟ سامان پر نظر پڑتے ہی اس کے دل میں ہزاروں وسوسوں نے جگہ بنا لی۔ زندگی میں ایک ہی دوست بنائی ہے، وہ بھی اسے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ وہ اسے چھوڑ کر جا رہی ہے، یہ سوچ آتے ہی اس کے دل کو کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ کانچ سی گہری کالی آنکھیں ایک دم بھر آئیں، جبکہ اس کی یہ حالت دیکھ کر کنزا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ارے نہیں نہیں بے وقوف لڑکی، میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے بھی نہیں جا رہی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھی، کاندھوں سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ یہ 2 بیگ صرف میرے نہیں ہیں، بلکہ یہ دونوں بیگ ہمارے ہیں۔ کنزا نے گویا اس کے سر پر دھماکہ کیا ہو۔ ہمارے؟ گلابی لبوں میں ہولے سے جنبش ہوئی۔ ہاں تمہارے، اس بار صرف میں نہیں بلکہ تم بھی میرے ساتھ جا رہی ہو۔ ہم آپ کے ساتھ کیسے جا سکتے ہیں کنزا؟ آپ جانتی ہیں ہم کہیں نہیں جا سکتے۔ اس کا لہجہ پل میں گلوگیز ہوا۔ ارے ماہی، اتنا اداس نہیں ہوتے۔ کبھی نہ کبھی تو تمہیں اپنے لیے سٹینڈ لینا ہی ہوگا۔ کب تک ایسے ایک ہی کمرے میں اپنی ساری زندگی گزارو گی؟ کنزا نے اسے اپنی طرف سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر کنزا، اگر وہ ناراض ہو گئے تو؟ ارے ماہی یار، تم بھی کمال ہو، جس انسان کو کبھی دیکھا نہیں، بس خطوط سے وہ تمہیں حکم دیتا رہتا ہے، یہ کرو یہ نہیں کرو، وہ کرنا ہے وہ نہیں کرنا، یہاں جانا ہے یہاں نہیں جانا، کس سے ملنا ہے، کس کو دوست بنانا ہے، کس سے بات بھی نہیں کرنی۔ کوئی تمہیں ٹارچر کر رہا ہے اور تم ہو رہی ہو۔ وہ غصے سے جھنجھلا اٹھی۔ یہ سب سے اچھا طریقہ ہے اس انسان تک پہنچنے کا، کنزا نے اپنی طرف سے سمجھاؤ دیا۔ نہیں کنزا، وہ گڑبڑا اٹھی۔ اب وہ اسے کیسے بتاتی وہ اس انسان سے مل چکی ہے اور اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرنا چاہتی اور نہ کر سکتی ہے۔ یہاں تک کہ کنزا سے اس کی دوستی کا حکم بھی انہوں نے ہی دیا تھا، تبھی آج صرف کنزا اس کی دوست تھی۔ مگر یہ بھی سچ تھا، اگر آج وہ کنزا کے ساتھ چلی جاتی تو وہ انسان ماہی کو کچھ نہیں بولے گا، اور یہی بات ماہی کی سمجھ سے باہر تھی۔ جس انسان نے اسے کسی سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں دی تھی، وہ انسان کنزا کے ساتھ اس کی دوستی کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ دماغ میں سوچوں کے پھیلتے جال پر اس نے بے بسی سے لب بھینچے۔ اور ویسے بھی ماں ہی میری منگنی ہے، اور میری منگنی میں تم نہیں ہوگی تو کیا فائدہ؟ میری ایک ہی تو اچھی دوست ہے۔ اس نے منہ بسورا۔ ہاں کنزا، ہم بھی آنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ، آپ کی خوشیوں میں شریک ہونا چاہتے ہیں، مگر ہمیشہ کی طرح اس نے پھر سے اپنی خواہشوں پر بند باندھنے کی کوشش کی۔ ارے ماہی، اگر مگر کچھ نہیں، ابھی تم اتنا نہیں سوچو، تم ہمارے ساتھ جا رہی ہو، یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے، اور اگر تمہیں یہ فیصلہ نامنظور ہے تو مجھے بھی بتا دو، میں کوئی اور دوست تلاش کر لیتی ہوں۔ اس نے سب سے خطرناک اور کارآمد دھمکی دی۔ نہیں، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں کنزا؟ آپ ہمارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ پل میں آنکھیں چھلکنے کو بےتاب ہو گئیں۔ تم مجھے بتاؤ، تم میرے ساتھ چل رہی ہو کہ نہیں؟ اب کی بار اس نے سخت انداز اپنایا۔ ہاں ہاں، ہم چل رہے ہیں تمہارے ساتھ۔ بنا سوچے سمجھے اس نے اس سفر کے لیے حامی بھر دی، یہ جانے بغیر کہ یہ سفر اس کی زندگی بدل کر رکھ دے گا، یا پھر یہ شاید اس کی زندگی کا ایسا آخری سفر تھا جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ واؤ، یہ ہوئی نا بات! وہ چہک اٹھی۔ اب ہم کچھ لائٹ سا ناشتہ کر کے آتے ہیں، پھر ہمیں لمبے سفر پر جانا ہے، اور ویسے بھی اب اتنے سالوں کا انتظار رنگ لائے گا۔ کچھ سوچ کر اس کے چہرے پر کتنے ہی رنگ بکھر گئے۔ چلو پہلے ہم نیچے چلتے ہیں۔ اپنے تاثرات چھپا کر وہ ماہی کا ہاتھ پکڑ کر نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ ناشتہ کر کے وہ دونوں ہی پارک میں آ کر گھاس پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئیں، جبکہ کنزا کے چہرے میں ابھی بھی سرخیاں کھلی ہوئی تھیں۔ اسے اتنا خوش دیکھ کے ماہی نے اس کے لیے ابدی خوشیوں کی دعا کی۔ اچھا کنزا، آپ ہمیں بتائیں نا اپنے ان کے بارے میں، جس کی سوچ آتے ہی آپ اس قدر بلش کر رہی ہیں۔ جب رہا نہ گیا تو ماہی نے آخرکار سوال کر ہی ڈالا۔ وہ ایک بار پھر شرما کر اس نے دونوں ہاتھ گود میں دھرے، نظریں آسمان پر ٹکائیں، جیسے آسمان میں اس کا عکس نظر آ رہا ہو۔ وہ کیسا ہے یہ تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ وہ ہے ہی اس قدر پر اسرار، مجھے نہیں معلوم میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں اختتام، مگر مختصر سا تعارف یہ ہے کہ جب دیکھتا ہے تو لگتا ہے دل دھڑکنا بھول جاتا ہے، جب بولتا ہے تو انسان سانس روک کر اسے سنتا ہے، جب غصہ ہوتا ہے تو دشمن اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی کانپ جاتا ہے، جب وہ چلتا ہے تو کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہوتا ہے۔ ویسے بھی شہزادہ وہی تو ہوتا ہے سب کے دلوں کا، کوئی جادو ہے اس کی شخصیت میں، جو بھی دیکھتا ہے بس کھو جاتا ہے۔ میں نے آج تک مردوں میں اس جیسا انسان نہیں دیکھا، وہ کوئی ساحر معلوم ہوتا ہے۔ وہ کھوئے کھوئے انداز میں اس انسان کا تعارف کروا رہی تھی جسے کچھ ہی دنوں میں اس کی منگنی تھی، مگر جیسے جیسے ماہی سن رہی تھی اس کا خون خشک ہوتا جا رہا تھا۔ کنزا، کنزا آپ ہوش میں تو ہیں نا؟ آپ کیا بول رہی ہیں؟ گھبرا کر اس نے کنزا کا بازو پکڑ کر ہلایا۔ ایک دم وہ اپنے خیالوں سے چونکی۔ کنزا آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ خود بتا رہی ہیں وہ انسان کس قدر خطرناک ہے، پھر آپ کیسے اس سے شادی کر سکتی ہیں؟ آپ کو ابھی اور اسی وقت اس رشتے کے لیے منع کر دینا چاہیے۔ ماہی کو اس کی فکر لاحق ہو گئی۔
جبکہ اس کی فکر مندی پر کنزا کو حیرت ہوئی۔ ماہی تم بہت معصوم ہو یار۔ ہاں وہ غصے کا تیز ہے، اکڑو ہے، ایک طرح سے وہ کسی سے بھی بات کم کرتا ہے، بس اپنے کام میں مگن رہتا ہے، مگر مجھے وہ پھر بھی بہت پسند ہے، اور میری پسند کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے میری مما نے اس رشتے کے لیے حامی بھری ہے، ورنہ بڑے ماما سائیں اور مامی کو تو ان کے لیے کوئی لڑکی ہی پسند نہیں آتی۔ ویسے یہ ایک طرح سے ٹھیک بھی تھا، ان کی پسند کے مطابق شاید ہی کوئی لڑکی ہو، مگر میں کیا کروں، جو دل ہر وقت انہی کی مالا جپتا رہتا ہے۔ کندھے اچکا کر اس نے اپنے رشتے کی سچائی بتائی، مگر ماہی کو یہ سب بہت عجیب لگا۔ یہ کیسا رشتہ ہوا کنزا؟ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ کی مما نے یہ رشتہ کروایا ہے، تو اس کا مطلب تو یہی نکلتا ہے کہ جس سے آپ کی شادی ہو رہی ہے وہ آپ کو پسند نہیں کرتے، اور جب وہ آپ کو پسند نہیں کرتے تو آپ کو نہیں لگتا یہ رشتہ تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے؟ اپنے من میں مچلتے سوال کو اس نے لفظوں کا جامہ پہنایا۔ نہیں، بالکل نہیں ماہی، جس کے بارے میں نے تمہیں بتایا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر وہ وعدے کا پکا، ارادوں کا پختہ ہے، اپنوں کے لیے جان دینے کے لیے ہر دم تیار۔ ایک بار میرا ان سے رشتہ ہو گیا، پھر کچھ بھی ہو جائے وہ اس رشتے کو دل و جان سے نبھائے گا۔ یہ بات سن کر ماہی کے دل کو کچھ سکون ملا۔ اگر ایسی بات ہے پھر تو بہت اچھا ہے، وہ خوش ہوئی۔ اچھا کنزا چلو اب ہم چلتے ہیں، 10 بج گئے ہیں، اب ہمیں بھی نکلنا چاہیے۔ ہمیشہ کی طرح ایک منٹ کی خبر ماہی کو تھی۔ ہاں چلو چلتے ہیں نا، ویسے یہ ایک طرح سے سب کے لیے سرپرائز ہو جائے گا، سب شاکڈ ہو جائیں گے تمہیں دیکھ کر، وہ ایکسائٹیڈ تھی۔ اچھا میں تمہیں باقی سب گاؤں والی سہیلیوں سے بھی ملواؤں گی، انہیں بھی تو پتہ چلے میری کتنی خوبصورت دوست ہے۔ اس نے فخر سے کندھے اچکائے، ماہی بس سر جھکا کر مسکرا سکی۔ ٹھا کی آواز فضا میں بلند ہوئی، کچھ ہی پل میں جھاڑیوں میں بھاگتا ہرن تڑپ کر گرتے ہی آخری سانسیں گننے لگا۔ ارحام جاؤ اور نجیم بابا کے ساتھ جا کر اسے ذبح کرو، آج شام ڈیرے پر اسی کی دعوت ہوگی۔ لہجہ سرد اور دھیما مگر تپش سے پر تھا۔ ارحام نے فوراً اس بات میں سر ہلایا، بندوق کا دستہ زمین پر ٹکا کر اپنی ہتھیلی کو بندوق کی نالی کے سرے پر جمایا، جہاں سے ابھی گولی نکل کر ہرن کی زندگی کو اس کی موت کے قریب کر رہی تھی۔ گہری کالی آنکھیں مسلسل تڑپتے ہرن کے وجود کا طواف کر رہی تھیں، جیسے وہ ہرن کی اس تڑپ کا مزہ لے رہا ہو۔ سختی سے تنے نقوش اور بے تاثر آنکھیں، نظر بھر کے ان آنکھوں میں دیکھنے میں کسی کی ہمت نہ تھی۔ یہ بھائی بھی نا ہر ہفتے کسی نہ کسی جانور کا شکار کر لیتے ہیں، ارحام نے منہ بنایا۔ چھوٹے سائیں چپ ہو جائیں، اگر بڑے سائیں نے سن لیا تو خواہ شامت آ جائے گی۔ تیزی سے چلتے ہوئے اس نے سرگوشی کی۔ ارے رہنے دے بابا، آپ اپنے بڑے سائیں کے غصے سے کسی اور کو ڈرانا، میں ان سے نہیں ڈرتا۔ ارحام نے فرضی کالر جھاڑے۔ نجیم بابا کی دبی دبی ہنسی گونجی۔ رہنے دے چھوٹے سائیں، آپ یہ بہادری دکھاتے اچھے نہیں لگتے، اگر ہم آپ کو نہ جانتے ہوتے۔ انہوں نے ایک بار پھر سرگوشی کی۔ بابا آپ بہت گستاخ ہوتے جا رہے ہیں۔ اپنی عزت افزائی پر اس سے برداشت نہ ہوئی، تبھی خفگی سے اظہار بھی کر دیا۔ ارے سوری چھوٹے سائیں، معافی، وہ ایک بار پھر مسکرائے۔ چونکہ ہم بہت رحم دل ہیں تبھی آپ کی اس غلطی کو معاف کرتے ہیں، اگلی بار ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شرٹ سے اندیکھی مٹی جھاڑ کر گردن اکڑائی۔ جلدی ہاتھ چلاؤ۔ فرغام شاہ کی رعبدار آواز پر وہ دونوں ہی بری طرح چونکے۔ جہاں نجیم بابا کے ماتھے پر پسینے کی چند بوندیں چمکنے لگیں، وہیں ارحام نے برا سا منہ بنایا۔ ہر وقت کڑے ہوئے بادام چباتے رہتے ہیں، مجال ہے جو کبھی مجھ جیسے معصوم بچے سے تھوڑا بھی پیار جتایا ہو۔ منہ بسور کر اس نے غائبانہ آنسو صاف کیے۔ وہ ایک بار پھر دل جمی سے بے جان پڑے ہرن کی طرف متوجہ ہوا۔ ہرن ذبح کر کے اب کوئلوں کی تپش پر بھن رہی تھی، جس کی مسحور کن خوشبو ڈیرے کے احاطے سے باہر کی حدود کو پار کر آس پاس سے گزرنے والوں کی بھوک کو چمکا رہی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، لون کے بیچوں بیچ چہر لگا کر اس کی نظریں مسلسل ایک ہی منظر کو فوکس کر رہی تھیں۔ ایک جگہ ٹھہری سیاہ کالی آنکھیں کسی گہری سوچ کا پتہ دے رہی تھیں۔ ارحام نے ایک نظر اپنے بھائی کی طرف دیکھا، دوسرے ہی پل ہمیشہ کی طرح اس کی آنکھوں میں ان کے لیے احترام اترایا تھا۔ سفید کلف لگے شلوار قمیض میں ان کا دراز قد اور بھی نمایاں ہو رہا تھا، کفوں کو کونیوں تک موڑا گیا تھا، جس میں کالے بالوں سے چوڑی پیشانی پر بکھرے سیاہ چمکدار بال، سختی سے بھینچے جبڑے، چوڑی پشت اور شانوں کے گرد لپٹی اسکن کلر کی چادر۔ بے شک وہ ایک بھرپور پرکشش مرد تھا، جو کسی بھی لڑکی کا دل سیکنڈوں میں دھڑکا سکتا تھا۔ دو انگلیوں کے درمیان سلگتی قیمتی سگار اب ختم ہونے والی تھی، مگر فرغام شاہ کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ چاروں ناچار ارحام کو اس کے خیالات میں خلل ڈالنے کی گستاخی کرنی ہی پڑی۔ بھائی، ارحام کی پکار پر سچ میں ان کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ قیمتی سگار انگلیوں کی گرفت سے چھوٹ کر زمین بوس ہو گیا۔ وہ بس اتنا ہی بول پائے۔ بھائی آج کنزا اس کے باقی کے الفاظ منہ میں رہ گئے جب فرغام شاہ نے قہر برساتی نظروں سے اسے گھورا۔
ایک ہی پل میں ارحام کی سٹی پٹی گل ہو گئی۔ میرا مطلب تھا بھائی، آج ہماری خالہ زاد بہن واپس آ رہی ہیں، چونکہ کچھ دنوں بعد آپ دونوں کی بات پکی ہو جائے گی۔ تبھی بابا سائی کا حکم تھا کہ میں آپ سے بول دوں، آپ خود جا کر اسٹیشن سے کنزا کو لے آئے۔ اس نے پھٹ سے اپنی صفائی پیش کی۔ ہم نہیں جائیں گے۔ اگر آپ کو انہیں لانے کا اتنا شوق ہے تو جائیں اور جا کر خود پک کر لیں انہیں۔ لہجہ اٹل تھا تو بحث کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ پھر بھی اس نے ایک آخری کوشش اپنا فرض سمجھا۔ مگر بھائی، یہ بابا سائی کا حکم ہے۔ اپنی طرف سے اس نے حکم کا ایکا پھینکا، مگر فرغام شاہ نے ایک پل میں نکارا پتہ ظاہر کر دیا۔ ہم بابا سائی سے خود بات کر لیں گے، مگر ان فضول کاموں کے لیے ہمارے پاس فضول وقت نہیں۔ اور اب جائیں، ہمیں کچھ دیر اکیلا رہنے دیں، ہمیشہ کی طرح سخت اور حکمیہ لہجہ۔ اسٹیشن سے اتر کر اس نے چاروں طرف میں نظریں دوڑائیں۔ کوئی بھولی بسری یاد آنکھوں کے پردوں کے پیچھے یکدم لہرائی۔ ماہو، میرا بچہ، رک جاؤ، یہاں بہت رش ہے، گر جاؤ گی۔ ایک 7-8 سالہ لڑکی چھوٹے چھوٹے بوٹ پہنے، بالوں کو پونی ٹیل میں باندھے کھل کھلا کر ادھر ادھر بھاگ رہی تھی، جبکہ ایک عورت مسکرا کر اسے پکڑنے کی کوششوں میں لگی تھی۔ نہ جانے کہ اس عورت میں اسے اپنا ہی عکس نظر آیا۔ آنکھوں سے کوئی انچاہا آنسو نکل کر گالوں پر پھسل گیا۔ کیا ہوا ماہی؟ کنزا کے ہلانے پر وہ خیالات کی دنیا سے باہر آئی۔ اس نے چونک کر آس پاس کے مناظر کو دیکھا تو سارے منظر پورے تبدیل ہو چکے تھے، مگر اسٹیشن کا منظر وہی تھا۔ وہی بھیڑ تھی، وہی سامان لے کر ادھر سے ادھر بھاگتے لوگ۔ کچھ بینچوں پر بیٹھے ٹرین کے انتظار میں تھے تو کسی کو وہ بینچ بھی نصیب نہیں تھے۔ کوئی اپنے سامان کے قریب کھڑا تھا تو کوئی اپنے بیوی بچوں سمیت نیچے بیٹھے تھے۔ اسٹیشن کا نظارہ آج بھی ویسا ہی تھا جیسا آج سے کئی سال پہلے تھا، مگر اب بس ان سب کے درمیان سے وہ ایک منظر کھو گیا تھا جس نے کچھ لمحے قبل ماہی کو اپنے حصار میں لیا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ پہلے کبھی آئی ہو کیا یہاں؟ کنزا نے اس کے حیران پریشان چہرے کو دیکھ کر سوال کیا۔ نہیں، ہم کبھی یہاں نہیں آئے۔ آس پاس کے ماحول کو دیکھ کر وہ مسکرائی۔ اسے یہ جگہ جانی پہچانی تو لگی تھی، مگر وہ یہاں سچ میں آئی تھی، یہ بات اسے کنفرم نہیں تھی۔ تبھی جو سمجھ آیا جواب دے دیا۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ کو لینے کوئی نہیں آیا ابھی تک، جبکہ آپ بول رہی تھی کہ آج آپ کو لینے آپ کے منگیتر آنے والے ہیں۔ تمام سوچوں کو جھٹک کر اس نے پوری توجہ کنزا کی طرف مبذول کی۔ بول تو رہی تھی کیونکہ ماں نے مجھے ایسا بولا تھا، مگر جہاں تک میں ان کو جانتی ہوں وہ کبھی بھی مجھے لینے یہاں تک نہیں آئیں گے۔ ایک پل کے لیے اس کے لہجے میں اداسی در آئی۔ کیوں نہیں آئیں گے آپ کو لینے؟ جبکہ ابھی تو آپ بول رہی تھی کہ وہ آپ کے ہونے والے شوہر ہیں۔ اس حساب سے تو انہیں بھی آپ کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ پھر پریشان ہوئی۔ میرا مطلب تھا وہ اس لیے مجھے لینے نہیں آ سکتے کیونکہ وہ بہت بیزی رہتے ہیں، پورے گاؤں کی ذمہ داری ان پر ہے، اسی وجہ سے۔ وہ بامشکل مسکرا پائی۔ ماہی نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ قسط نمبر 2۔ ان دونوں کو اسٹیشن پر کھڑے بامشکل 5 منٹ ہوئے تھے جب ان کے بالکل قریب سے ایک شوخ آواز ابھری۔ ماہی نے گردن غبار کر ابھرنے والی آواز کی سمت دیکھا۔ بہترین قد و قامت، سرخ سفید رنگت بالوں کو جل سے سیٹ کیے، چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ سجائے وہ 23-24 سالہ نوجوان ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ایک بار پھر اس نے دونوں کو حیران دیکھ کر سلام جھاڑا، جس کا جواب ماہی نے سر کو جنبش دے کر دیا۔ کنزا کے ساتھ اتنی معصوم پیاری سی لڑکی کو دیکھ کر اسے بھی حیرت ہوئی۔ وہ اپنے ساتھ کسی اور کو بھی لا رہی ہے، اس بارے میں تو کنزا نے شاید اپنی ماں سے بھی ذکر نہ کیا تھا۔ اوہ ارحام، شکر ہے تم آ گئے، ورنہ تو مجھے تو لگا تھا آج کی رات مجھے اور میری دوست کو اس اسٹیشن پر ہی گزارنی پڑے گی۔ وہ بظاہر مسکرا کر میٹھے لہجے میں گویا ہوئی، مگر یہ لہجہ اور باتیں ماہی کو عجیب لگیں۔ یہ کس طرز میں بات کر رہی تھی وہ؟ جتنا وہ اب تک کے عرصے میں کنزا کو جان پائی تھی ایسے تو وہ کبھی بات نہیں کرتی تھی، بالکل نہیں۔ بھلا بابا سائیں کبھی ایسا ہونے دے سکتے ہیں؟ ویسے بھی خالہ جی نے صبح سے آپ کے آنے کی خوشی میں پوری حویلی کو سر پر اٹھا رکھا ہے۔ بنا برا منہ بنائے وہ خوش اخلاقی سے بولا۔ کنزا کے مخمل میں لپٹے طنز کو اس نے سرے سے ہی نظر انداز کر ڈالا، اور یہی بات ماہی کو بہت اچھی لگی۔ تبھی وہ خود بھی مسکرا اٹھی۔ ارحام نے خود ہی ان دونوں کے سامان کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا۔ کنزا بھی ماہی کو ساتھ لیے بیک سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ارحام بھی ڈرائیونگ سیٹ کو سنبھالتا۔ ویسے تو حویلی میں نوکروں چاکروں کی کمی نہیں تھی، مگر چونکہ کنزا بابا سائیں کی بھانجی تھی اور انہیں بہت پیاری تھی، اسی وجہ سے وہ اس معاملے میں کوئی رسک نہیں لے سکتے تھے۔ اور ویسے بھی کنزا کو کوئی نوکر ریسیو کرنے جائے، یہ بات خالہ جی کو اپنی توہین محسوس ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی جب بھی وہ گھر آتی تھی کسی فیملی ممبر کو ہی اسے ریسیو کرنے جانا پڑتا تھا۔ ارے منحوس ماری، تمہاری ہمت کیسے ہوئی ان باسی تباسی گلابوں کو لانے کی؟ کیا نہیں آئی ہو اس گھر میں جو یہ بھول گئی ہو میری رانی بٹیا کو کیا پسند ہے؟ میں بول رہی ہوں اگر ایک بھی شے میں گڑبڑ ہوئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ خورشیدہ بیگم کے ہاتھوں نوکرانی کی شامت آئی تھی۔ چونکہ غلطی بھلے چھوٹی سی تھی، مگر وہ کنزا کو لے کر بہت زیادہ سینسٹیو تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہ، آخر کار ان کے شوہر کی آخری نشانی اور ان کی اکلوتی بیٹی آ رہی تھی۔ جب بھی یہ دن آتا تھا وہ یوں ہی سارے گھر کو آسمان پر اٹھا دیتی تھیں۔ آپا زیادہ ٹینشن نہ لیں، آپ آرام سے بیٹھیں، میں ان باسی پھولوں کی جگہ تازے پھول منگواتی ہوں۔
نگین کب سے نوکروں کی عائش آمد دیکھ رہی تھی۔ پہل تو وہ خاموش رہی، لیکن جب ایک کے بعد ایک نوکر کے کام میں ان کو 100 کیڑے نظر آنے لگے تو ان کو میدان میں کودنا ہی پڑا۔ نگین، تم دیکھ رہی ہو نا، یہ سارے نوکروں کو ہم سب نے سر پر چڑھا لیا ہے، تب ان سب کوئی بھی کام ٹھیک سے نہیں ہوتا۔ وہ نحوست سے گویا ہوئی، جبکہ غصیلی نظریں ابھی بھی نوکروں کو جلا کر بھسم کرنے کے لیے تیار تھیں۔ ہاں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ان سب کو کام کرنا شاید بھول گیا ہے۔ آپ بس یہاں آرام سے بیٹھے، میں دیکھتی ہوں ان سب کو اور اچھے سے کی خبر لیتی ہوں۔ انہوں نے چہرے پر خطرناک تاثرات لا کر خورشیدہ کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، جبکہ نگین کے اس انداز کو خورشیدہ نے مشکوک نظروں سے گھورا۔ وہ بھلا کب کسی پر غصہ کرتی تھی، پھر آج کیوں اس طرح کے تیور سجا لیے؟ تم سب ذرا چلو باہر، میں ابھی آتی ہوں۔ وہی سخت لب و لہجہ۔ خورشیدہ کو حیران ہونا بجانب تھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید اس بات پر باقاعدہ بیٹھک لگاتی، مگر اس وقت انہیں اپنی بیٹی کے آنے کی تیاریاں مکمل کروانی تھی۔ تبھی کچھ بچت ہو گئی۔ کچھ دیر بعد خورشیدہ بھی جل کر دوبارہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، مگر ان کی بڑبڑاہٹ، ازلی عادت ابھی بھی سب کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ ان سب سے کچھ دور ہو گئی، نگین نے ایک ملامت کرتی نگاہ سر جھکائے تمام ملازمین کی طرف ڈالی۔ کیوں تم لوگ آپا کو غصہ دلاتے ہو؟ جانتے ہو نا اگر ان کو زیادہ غصہ آئے تو سب لوگ ایک ایک کر کے اس جاب سے برخاست کر دیے جاؤ گے۔ وہ ہمیشہ کی طرح دھیمے لہجے میں گویا ہوئی تو یکدم سب ملازمین کی سانس میں سانس آیا۔ نہیں مالکن، ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، آپا نے ہی بولا تھا کہ تمام پھول صبح 7 بجے تک حویلی میں پہنچ جانے چاہیے۔ ان کے حکم کے مطابق پھول صبح آ گئے تھے اور اس وقت شام کے 5 بج رہے ہیں۔ اب صبح کے لائے پھول اس وقت مرجھا گئے تو اس میں ہماری کیا غلطی؟ شب وہ بھی منہ بسور کر گویا ہوئی۔ ٹھیک ہے، تم سب جاؤ اور تازہ پھول منگواؤ۔ سارا معاملہ سننے کے بعد ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کس کو غلط ٹھہرائے، اس لیے ہمیشہ کی طرح مصلحت سے کام لینا ہی ٹھیک سمجھا۔ جب ہم نے ارحام کو صاف صاف لفظوں میں سمجھا دیا تھا کہ کنزا کو لینے فرغام جائے گا تو پھر کیا سوچ کر اس کے بجائے ارحام کو بھیج دیا گیا؟ وہ ایک لفظ کو چبا کر بولے۔ ماتھے کی تیوریاں شدید غصے کا پتہ دے رہی تھیں۔ سائیں، وہ ارحام بابا فرغام سائیں کو یہ بات بولنے گئے تھے، مگر فرغام سائیں نے جانے سے منع کر دیا تو وہ خود چلے گئے۔ اس نے سر جھکا کر مؤدب انداز میں کچھ دیر پہلے رونما ہونے والے واقعہ میر شاہ کے گوشے گزار کر دیا۔ ایک پل کے لیے وہ بھی پیچو تاب کھا کر رہ گئے۔ جاؤ اور جا کر فرغام کو بلاؤ۔ ان کی بات درمیان میں ہی ادھوری رہ گئی جب فرغام شاہ دراز قد پوری وجاہت سمیٹے ان کے دروازے کی دہلیز پر آن کھڑے ہوئے۔ آنکھوں کے اشارے سے نجیب بابا کو وہاں سے جانے کا اشارہ دیا اور خود مضبوط قدم اٹھاتا میر شاہ کی طرف بڑھا۔ آپ کی بھانجی کو لینے ارحام خود لینے گیا ہے بابا سائیں۔ ہمیشہ کی طرح رعبدار اور میٹھا مضبوط لہجہ جو ہر کسی کو گڑبڑانے پر مجبور کر دے۔ مگر ہم چاہتے تھے کہ اسے لینے آپ خود جائیں۔ اب وہ صرف ہماری بھانجی نہیں ہے، آپ کی ہونے والی شریک حیات بھی ہے۔ جس دن ہمارے نکاح میں آئے گی اس دن وہ ہماری شریک حیات ہوگی، اس سے پہلے وہ ہماری کچھ نہیں لگتی۔ دو بدو جواب آیا جو شامیر کے تن بدن میں آگ لگا گیا۔ مانا کہ یہ شادی ہماری خوشی کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کنزا کے ساتھ غیروں سا سلوک کریں گے، بھولیں مت۔ ہم نے آپ سے آپ کی پسند بھی پوچھی تھی، آپ کی طرف سے کوئی خاطر خواہ جواب نہ پا کر ہم نے آپ کی شادی کنزا سے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گھر کی بیٹی ہے، آنکھوں کے سامنے پلی بڑی ہے، اس سے زیادہ اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے آپ کے لیے؟ آپ کی یہ دلیل ہمارے من کو نہیں بدل سکتی بابا سائیں۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، کنزا ہمارے گھر کی بیٹی ہے، بچپن سے یہاں پلی بڑی ہے۔ یہی بات ہم بھی آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ وہ بچپن سے ہمارے ساتھ کھیل کود کر بڑی ہوئی ہے۔ وہ بھلے ہماری کزن ہے، لیکن ہم سب اسے اپنی بہن کی طرح سمجھتے ہیں۔ مگر آپ کے اس فیصلے نے اس بہن بھائی کے رشتے میں کھٹاس پیدا کر دی ہے، جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ ہو رہا ہے۔ آج اس نے اپنے دل کی بھڑاس نکال ہی دی تھی۔ وہ آپ کی بہن نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو یہ آپ کی بھول ہے، کیونکہ ہم نے کنزا کی آنکھوں میں آپ کے لیے محبت دیکھی ہے۔ لیکن اگر آپ اس نئے بندھنے والے بندھن سے خوش نہیں ہیں تو لائیں وہ لڑکی جو شاہ خاندان کی آن بان شان پر پورا اترتی ہو۔ ہم بنا کسی سوال جواب کے پوری رضامندی کے ساتھ آپ کی شادی اس سے کروا دیں گے، اور اگر ایسی کوئی لڑکی نہیں ہے تو آپ کو بنا کسی حیل و حجت کنزا سے پوری رضامندی کے ساتھ شادی کرنا پڑے گی۔ میر شاہ بھی دو ٹوک انداز میں اپنے کمرے میں آ کر وہ مسلسل ٹہلنے کا مشغلہ سر انجام دے رہا تھا۔ ضبط کی شدت سے آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، لیکن جب غصہ برداشت سے باہر ہو گیا تو ایک زوردار مکال ماری کے پٹ پر رسید کر دیا۔ کیسے بابا سائیں، کیسے آپ ہمارے ساتھ اس طرح کر سکتے ہیں؟ ہمیں لگا تھا اس دنیا میں سب سے زیادہ اگر ہمیں کوئی سمجھتا ہے تو وہ آپ ہیں۔ پھر کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ہمیں کنزا سے شادی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور یہ فیصلہ 1-2 دن کے لیے نہیں ہے جسے ہم صبر کا گھونٹ بھر کر کچھ وقت کے لیے برداشت کر لیں۔ یہ ہماری پوری زندگی کا فیصلہ ہے۔ مضبوط ہاتھ کی مٹھی بنا کر اس پر اپنے ہونٹ لگائے، بے چینی سے پیشانی کو مسلا۔ بابا سائیں کی باتوں نے اسے شدید اضطراب کا شکار کر دیا تھا۔ ہاتھوں میں سر گرائے کچھ دیر صوفے پر بیٹھ کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ چند منٹوں میں ہی وہ خود کو کافی حد تک نارمل کر چکا تھا۔ ہاتھوں میں سر گرائے کچھ دیر صوفے پر بیٹھ کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔
چند منٹوں میں ہی وہ خود کو کافی حد تک نارمل کر چکا تھا۔ آہستگی سے سر اٹھا کر دوبارہ الماری کی طرف دیکھا، جس کا شیشہ کرچی کرچی ہو کر فرش پر بکھر چکا تھا۔ اس شیشے کی کچھ کرچیاں اس کے اپنے ہاتھ میں بھی پیوست ہوئی تھیں، لیکن وہاں پرواہ کسے تھی؟ چھوٹی موٹی تکلیفوں کا اثر اب اس پر کم ہی ہوتا تھا۔ ٹرانس کی کیفیت میں اٹھ کر وہ الماری کی طرف بڑھا، خون سے لت پت ہاتھ کی مدد سے ایک پٹوا کیا۔ سامنے ہی ہینگر پر لٹکتی ریڈ واسکٹ نے ہمیشہ کی طرح سے اسے ایک انجانے احساس سے دو چار کر دیا۔ کون ہو تم؟ کہاں سے آئی تھی اور کہاں چلی گئی؟ اس پوری دنیا میں ایسا کچھ نہیں جو فرغام شاہ کی نظروں سے پوشیدہ رہ سکے، لیکن تم کون سے پردے میں چھپ کر بیٹھی ہو جو لاکھ کوششوں کے باوجود ہماری آنکھیں تمہیں ڈھونڈ نہیں پا رہی؟ اگر اسی طرح چھپ جانا تھا تو ہماری نظروں کے سامنے سے گزرنے کی بھی ضرورت نہ تھی۔ بابا سائیں بول رہے تھے، اگر ہماری نظر میں کوئی لڑکی ہے تو وہ بنا کسی اعتراض کے ہماری شادی اس سے کروا دیں گے، اور ہم جب اپنی شریک حیات کو تصور کرنے کے لیے آنکھیں بند کرتے ہیں تو آپ کی بھیگی پلکیں سامنے آ جاتی ہیں۔ پہلی نظر کی محبت پر یقین نہیں ہمیں، لیکن آپ کے ساتھ ضرور ہمارا کوئی پرانا تعلق ہے، کوئی انجانی کشش جو آپ کی طرف کھینچتی ہے، لیکن ہم بابا سائیں کو اس بارے میں نہیں بتا سکتے۔ بتائیں بھی تو کیا؟ نہ نام معلوم، نہ ایڈریس۔ یا تو آپ آسانی سے ہمیں مل جائیں یا پھر خود شرافت سے ہمارے پاس آ جائیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ لیکن اگر آپ ہمارے اور کنزا کے درمیان رشتہ جڑنے کے بعد ہمارے سامنے آئیں تو آئی پرومس، فرغام شاہ سے برا آپ اس پوری دنیا میں کسی کو نہ پائیں گی۔ آنکھیں زور سے بند کیے، واسکٹ کو مٹھیوں میں جکڑے وہ شدت بھرے انداز میں خود سے ہم کلام تھا، جیسے وہ اس کی دھمکی سن کر دوڑی چلی آئے گی۔ سب سے پہلے ہمارے دل نے ہم سے بغاوت کی ہے۔ خدا بھی نہ جانے کیوں ایسے انسانوں سے ملواتا ہے جو شاید ہماری تقدیر کا حصہ نہیں ہوتے۔ خیر، اگر وہ ہمارا نصیب ہے تو ضرور خود چل کر ہمارے پاس آئے گی۔ اس واسکٹ کو دوبارہ ہینگ کر کے لٹکاتے ہی وہ کمرے سے باہر نکلنے لگا، مگر اس سے پہلے ہی کوئل کی کوک نے یکدم اس کے بڑھتے قدموں کو بریک لگائی۔ وہی قدم واپس موڑتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے قریب آیا، جہاں نیم کا برسوں پرانا پیڑ آج بھی ہرا بھرا کھڑا تھا۔ جیسے یہ پیڑ اس کے بچپن سے یہاں پوری شان سے کھڑا تھا، ویسے ہی اس پیڑ پر کوئل نے بھی اپنے گھروندہ بھروسوں سے سنبھال کر رکھا تھا۔ جیسے ہی بارش آندھی طوفان کے باعث اس کا گھروندہ بکھر جاتا تو وہ پھر سے تنکا تنکا جوڑ کر واپس ویسا ہی گھروندہ تیار کر لیتی۔ کچھ پل کے لیے وہ اپنے بچپن کے خوبصورت پلوں میں کھو گیا، جہاں وہ اور اس کی ماں کی خوبصورت یادیں تھیں۔ جانتے ہو فرغام، اگر کبھی دل میں کوئی خواہش ہو، کوئی حسرت ہو، کسی چیز کو پانے کے لیے ہم دل سے دعا کریں اور اسی وقت کسی کوئل کی کوک ہمارے کانوں کو سنائی دے تو سمجھ لو ہماری وہ دعا بہت جلد قبول ہونے والی ہے۔ اپنی ماں کی گود میں بیٹھا 6 سالہ فرغام شاہ اس عجیب و غریب منطق پر حیران رہ گیا۔ سچ ماں؟ ہاں بالکل سچ۔ اس کی ماں نے محبت سے اس کے بال بگاڑے۔ جھوٹ، کوئی دعا قبول ہونے کے سگنل نہیں ہے، یہ صرف من گھڑت کہانیاں ہیں، افسانوی باتیں ہیں۔ اگر یہ بات سچ ہوتی تو آج تعلق یادیں ایک بار پھر تازہ ہونے لگی۔ چھوٹی بی بی جی آ گئیں، چھوٹی بی بی جی آ گئیں، نجیب نے خالہ جان کو ہانک لگائی۔ تمام نوکروں کو ادھر ادھر بھاگتے دیکھ کر وہ بس گہری سانس بھر کے ہی رہ گیا۔ یہ آثار بتا رہے تھے کہ کنزا آ گئی ہے۔ تبھی خالہ جانی نے ایک بار پھر نوکروں کی دوڑیں لگوا دی ہیں۔ سر جھٹک کر وہ مڑا، لیکن سر جھٹک کر مڑنے کے اس عمل میں اس کی آنکھوں میں کوئی منظر کھٹکا تھا۔ وہ تیزی سے دوبارہ کھڑکی کی طرف مڑا، شک یقین میں بدلا۔ کنزا اکیلی نہ تھی، اس کے ساتھ کوئی اور بھی آئی تھی، مگر کون؟ وہ جو کوئی بھی تھی کالی چادر میں خود کو لپیٹے سر جھکا کر کھڑی تھی۔ ویسے تو شاہ حویلی میں مہمانوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی، اس میں حیران ہونے والی کوئی بات نہ تھی، مگر اس لڑکی میں جو عجیب فرغام شاہ کو کھٹکا تھا وہ اس کی چادر تھی۔ بالکل ایسی ہی چادر اس چھٹانک بھر کی لڑکی نے بھی اوڑھ رکھی تھی، جس نے فرغام شاہ کے دل دماغ پر قبضہ جما کر اس کا سکون برباد کر رکھا تھا۔ کیا یہ وہی لڑکی ہے؟ دماغ نے سب سے پہلے یہی سوال دہرایا۔ شاید ہاں یا پھر نہ، یہ اس کا وہم ہے یا پھر کوئی حسین اتفاق، یہ تو ہال میں جانے کے بعد پتہ چلے گا۔ بنا کسی دیرے کے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا تیزی سے ہال کی طرف بڑھا۔ نجیب کی آواز پر خورشیدہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ ارے نکمو، کوئی مجھے لیموں مرچی لا کر دو اور ایک جا کر صدقے کا بکرا لاؤ، پتہ نہیں میری پھول سی بچی کو کتنی بلاؤں نے گھیرا ہوگا۔ وہ سبھی کو دوبارہ سخت سست سناتے ہوئے تیزی سے باہر آئیں۔
جہاں کنزا چہرے پر الوہی چمک اور گہری مسکراہٹ لیے اپنی ماں کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ارحام اور ماہی بھی وہیں کھڑے تھے۔ ہم یہاں کیوں کھڑے ہیں کنزا؟ اس لڑکی کے معصومیت سے بھرے سوال نے ارحام کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ کیونکہ ابھی میری ماں آئے گی، میری نظر اتارے گی، صدقے کے بکرے کو میرا ہاتھ لگوایا جائے گا، پھر کل کو خیرات ہوگی۔ فخر سے گردن اکڑائے وہ شاید اس گھر میں اپنی اہمیت جتا رہی تھی۔ صدقے کا بکرا کیوں؟ آپ تو بالکل ٹھیک ہیں۔ اس بار کے سوال پر ارحام کا قہقہا چھوٹتے رہا، جسے اس نے بامشکل ضبط کیا، لیکن اپنے چہرے کی مسکراہٹ کو وہ کسی طور پر نہ چھپا سکا، مگر اس کی یہ مسکراہٹ کنزا کے دل پر ڈیزل کا کام کرے گی۔ ماہی، یہ میری ماں کی محبت ہے۔ میں جب بھی گھر آتی ہوں وہ مجھ پر سے ہر بار صدقہ دیتی ہیں تاکہ مجھ سے ساری بلائیں دور رہیں۔ چاہ کر بھی وہ اپنے لہجے کی کڑواہٹ کو نہ چھپا سکی۔ ارے واہ، امیزنگ! آپ کی ماں آپ سے کتنا پیار کرتی ہیں، آپ کتنی لکی ہیں کنزا۔ وہ صاف گوئی سے گویا ہوئی، مگر کنزا کے اندر تو پھول کھل گئے، گردن ایک بار پھر اکڑ گئی۔ ارحام کی مسکراہٹ نے جو اس کا حلق تک کڑوا کر دیا تھا، اب ماہی کے ستائشی جملوں نے اس کڑواہٹ کو شیرنی کا روپ دے دیا تھا۔ ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے ماہی، ابھی تو شروعات ہے۔ آہستہ آہستہ تمہیں میری اہمیت کا اندازہ ہوگا، اور جب میری شادی فرغام سائیں سے ہو جائے گی تب تم دیکھنا، یہ پورا گاؤں میری ملکیت ہوگا۔ لوگوں کو لگتا ہے راجا مہاراجاؤں کا دور اب ختم ہو گیا ہے، لیکن یہاں رہ کر تمہیں اندازہ ہوگا، فرغام سائیں سے شادی کے بعد ہمارا رتبہ مہارانیوں سے کم نہیں ہوگا۔ ارے میری لاڈو رانی آ گئی۔ کنزا کی اپنی منہ تعریفوں کی لسٹ شاید کافی لمبی تھی، مگر خیر عین اسی وقت خورشیدہ خالہ کی آمد پر اس کے جھوٹ سے فراٹے بھرتی زبان کو لگام لگی۔ ارحام اس سفر میں اتنا تو جان گیا تھا، یہ لڑکی بہت بھولی اور صاف دل کی مالک ہے، مگر نہ جانے اس چڑیل کنزا کی کیسے پلے پڑ گئی۔ میری پھول سی بچی اتنے لمبا سفر سے تھک کر آئی ہے۔ ارے آپا دھیان سے چلیں۔ نگین ان کی جلد بازی پر سر پیٹ کر رہ گئی۔ تھل تھل کرتے بھاری بھرکم وجود کو سنبھالتی وہ حویلی کے وسیع عریض لان کو عبور کرتے ہوئے یکدم درمیان میں ہی رک گئی۔ کنزا کے ساتھ کھڑی کالی چادر میں لپٹی وہ منموہنی لڑکی کوئی خوبصورت مجسمہ معلوم ہو رہی تھی۔ نگین نے بھی اس لڑکی کو ستائشی نظروں سے دیکھا۔ ہائے رے پاگل لڑکی، یہ کس کو اٹھا لائی ہے؟ اگر لانا بھی تھا کو کسی گئی گزری کو لاتی جس کا رنگ روپ کم از کم اس سے مانند ہوتا۔ خورشیدہ نے دل ہی دل میں کنزا کو کوسا۔ ماں جلدی آ جاؤ، میں بہت تھک گئی ہوں۔ اپنی ماں کو وہیں ساکت دیکھ وہ لاڈ سے اٹھا لائی۔ ارے ہاں میری بچی، ابھی آتی ہوں۔ خورشیدہ بی کے قدموں میں ایک بار پھر تیزی آ گئی۔ مٹھی میں مرچی لیمو لیے وہی ہاتھ 7 بار کنزا کے سر سے گھمایا، صدقے کے بکرے پر اس کا ہاتھ لگوا کر نوکر کو لے جانے کا حکم دیا۔ نجیب اور ارحام نے مل کر دونوں کا سامان اندر کیا، اور ارحام خود بھی حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس سارے ڈرامے سے اسے کوئی لگاؤ نہ تھا۔ نگین خوش تھی، آخرکار گھر کی بچی اتنی وقت کے بعد گھر واپس آئی ہے، لیکن آج اس کی آنکھیں صرف اس لڑکی کا طواف کر رہی تھی جو چادر میں سکڑی سمٹی شاید سب کی نظروں سے چھپنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس میں کچھ تو خاص تھا، نہ جانے کیوں پہلی نظر میں ہی وہ اپنی سی لگ رہی تھی۔ آ جاؤ، اندر آؤ۔ سارے شوق پورے کرنے کے بعد آخرکار ہی اندر آنے کی اجازت ملی۔ مومانی، میں نے آپ کے کھانوں کو بہت یاد کیا۔ کنزا نگین کی طرف بڑھی۔ اس لیے تو آج سارے کھانے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں۔ اوہ تھینکس مامی، السلام علیکم۔ ماہی نے ہچکچاتے ہوئے دونوں کو دھیمے لہجے میں سلام کیا، جس کا جواب خورشیدہ نے اسے ایک بار پھر سر تا پیر گھوم کر دیا، جبکہ نگین نے باقاعدہ آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جیتی رہو بیٹا، کیا نام ہے تمہارا؟ ماہی، آج سے ہم سب اسے ماہی بلائیں گے۔ ماہی کے بجائے نگین کے سوال کا جواب کنزا نے دیا، جبکہ خورشیدہ اس نام پر کڑ کر رہ گئی۔ صورت کیا کم تھی جو نام بھی عاشقوں والا رکھ لیا ہے۔ مامی، یہ ہے میری روم میٹ اور بیسٹ فرینڈ ماہی، جسے میں اپنے ساتھ لائی ہوں اپنی منگنی اور شادی میں شریک ہونے کے لیے۔ اوہ اچھا، نگین نے اس بات میں سر ہلایا۔ آؤ بیٹا، اندر چلتے ہیں، سفر سے تھک گئے ہوگے تم دونوں۔ فریش ہو جاؤ، میں کچھ کھانے کے لیے بھیجتی ہوں۔ ان کا پرخلوص انداز ماہی کو بہت بھایا۔ لہجے میں محبت اور آنکھوں سے پرخلوص جذبے چھلک رہے تھے، جبکہ اس کے برعکس خورشیدہ کی نظریں مسلسل اس کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ان سب سے کچھ دوری کے فاصلے پر فرغام شاہ کی جان پر بنی تھی۔ وہ چادر میں چھپی اس لڑکی کے چہرے کو دیکھنا چاہتا تھا، مگر پہلے تو ان عورتوں کے ہجوم نے اسے کور کر رکھا تھا۔ پھر جب وہ سبھی اندرونی حصے کی طرف بڑھنے لگے تو محترمہ نے ایک تو ماتھے سے چادر کو کافی آگے تک سرکا لیا تھا، اور دوسرا سر اس حد تک جھکا رکھا تھا جیسے زمین سے اس کی خاص گفتگو چل رہی ہے۔ فرغام شاہ نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی۔ اب وہ کوئی اتاولا پن بھی نہیں دکھا سکتا تھا،
اور نہ ہی اس محترمہ کو اپنا دیدار کروانے کا بول سکتا تھا۔ نگین ان دونوں کو ہی لے کر آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ بھی ماتھے پر ہزاروں بل لیے مایوس سا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دماغ نے ساری خوش فہمیوں کو اس کا وہم گردان کیا۔ وہ یہاں کیسے آ سکتی ہے؟ ہم بھی نہ جانے کیوں اس چیز کی توقع کر رہے ہیں۔ اس طرح کی چادر کیا کوئی اور نہیں پہن سکتا؟ سر جھٹک وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کنزا آ گئی ہے، اب ہماری اور اس کی منگنی بھی ہفتہ بھر میں کر دی جائے گی۔ لیکن فرغام شاہ کو بابا سائیں کے ارادے کچھ زیادہ ہی خطرناک لگ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ وہاں سے گیا، پلر کے پیچھے چھپے ارحام نے سر نکال کر چاروں طرف کا جائزہ لیا۔ ہر طرف میدان خالی دیکھ کر سکھ کا سانس لیا۔ جب فرغام شاہ آندھی طوفان کی طرف دوڑا آ رہا تھا، اس وقت ارحام کا نظر اس پر پڑی تھی، اور تبھی سے وہ اس پلر سے چھپکلی کی طرح چپک کر اپنے بھائی کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھ رہا تھا۔ یہ میرے بھائی کو اس کنزا پر کب سے اتنا پیار آنے لگا کہ وہ اس کے آنے کی خوشی میں شالیمار ایکسپریس بن گئے اور پھر آگے بڑھ کر ملے بھی نہیں۔ لیکن اگر یہ تیزی کنزا کے آنے کی وجہ سے آئی تھی تو پھر ان کے چہرے پر اداسی کیوں در آئی تھی؟ ارحام دی جاسوس، آج تمہارے ٹیلنٹ کی ضرورت آن پڑی ہے۔ اس بے وقت بے چینی کا تو پتہ لگانا ہی پڑے گا۔ گال پر انگلی رکھے پرسوچ انداز میں وہ خود سے ہی ہم کلام تھا۔ لیکن اس کے لیے مجھے ایک عدد مجھ سے تھوڑا کم ہونہار اسسٹنٹ کی ضرورت ہے۔ کنزا، تم میرے ساتھ چلو۔ نگین، تم اس لڑکی کو گیسٹ روم دکھا دو۔ خورشیدہ نے کنزا کا بازو پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا۔ نہیں ماں، وہ میری دوست ہے، کوئی مہمان نہیں ہے جو یوں غیروں کی طرح گیسٹ روم میں رہے گی۔ نگین، مامی آپ ماہی کا سامان میرے کمرے میں رکھوا دیں، ہم دونوں ایک ساتھ رہیں گے۔ کنزا کی بات پر نگین خوش ہو گئی۔ وہ خود بھی اس لڑکی کو گیسٹ روم میں رکنے کا نہیں بولنا چاہتی تھی، مگر آپا کی بات ٹالنا بھی بیل مجھے مار کے مترادف تھا۔ ارے نگین، تم بھی کس کی بات سن رہی ہو؟ یہ تو کم عقل ہے۔ میں بس اس لیے بول رہی ہوں کہ اتنے دنوں بعد ہماری بیٹی گھر آئی ہے، اکیلی اپنے کمرے میں رہے گی تو سکون سے ساری چھٹیوں کے دن گزار پائے گی۔ ہاں آپا، بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آپا، کنزا بھی ٹھیک بول رہی ہے۔ ہم اس بچی کو اکیلے گیسٹ روم میں رکنے کا کیسے بول سکتے ہیں؟ میں ایک کام کرتی ہوں آپا، کنزا کے کمرے کے برابر میں جو کمرہ خالی پڑا ہے وہ ہم ماہی کے لیے سیٹ کروا دیتے ہیں۔ اپنی رائے سامنے رکھ اس نے خورشیدہ کی طرف دیکھا تاکہ وہ بھی اس فیصلے کے بارے میں کوئی مثبت یا منفی رائے دے سکے۔ جیسا تمہیں ٹھیک لگے نگین، مہمان ہے ہماری، کچھ دن کی خاطرداری ہمارا فرض بنتا ہے۔ ایک مصنوعی مسکراہٹ دونوں کی طرف اچھال کر وہ دوبارہ کنزا کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آؤ بیٹا، جب تک تمہارا کمرہ سیٹ ہوتا ہے تب تک تم میرے کمرے میں آ جاؤ۔ تمہارا پورا نام کیا ہے؟ نگین کو وہ لڑکی بہت دلچسپ لگی۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر اس لڑکی نے شاید چپ کا روزہ رکھا تھا۔ مہک شبیر خان ہمارا پورا نام ہے۔ اچھا مہک، بہت پیارا نام ہے بیٹا۔ اچھا مہک، بہت پیارا نام ہے بیٹا۔ نگین کو اس کے بولنے کا انداز حیران کر گیا۔ ایک پل کے لیے اسے فرغام یاد آیا، وہ بھی بالکل اسی طرح بات کرتا ہے۔ ماہی نام کس نے رکھا؟ ایک اور سوال تیار تھا۔ ماں پیار سے ماہو بلاتی تھی اور باقی سب ماہی۔ آہستہ آہستہ سب ماہی بلانے لگ گئے اور ہمیں بھی ماہی سننے کی عادت پڑ گئی۔ یہ لو، آ گیا میرا کمرہ، تم یہاں فریش ہو جاؤ۔ جب تک تم فریش ہوگی تب تک تمہارا روم سیٹ ہو جائے گا۔ اتنی جلدی کیسے تیار ہو جائے گا آنٹی؟ وہ حیران ہوئی تو سوال کے بغیر نہ رہ سکی۔ پھر کچھ یاد آنے پر سر جھکا گئی۔ ہم اچانک آ گئے، اسی وجہ سے آپ سب کو مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ارے نہیں بیٹا، بلکہ ہمیں تو آپ کا آنا بہت اچھا لگا۔ اور اس میں بھلا مشکل کیسی؟ بیٹا، اس گھر میں اتنے فیملی ممبر نہیں ہیں جتنے نوکر ہیں۔ سب ایک ایک کام کریں گے تو آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں تمہارا روم سیٹ ہو جائے گا۔ میں شبوں سے کہہ کر تمہارا سامان بھیجواتی ہوں۔ وہ عجلت میں روم سے نکل گئیں تاکہ ماہی کے لیے کمرہ تیار کروا سکیں۔ گہری سانس بھر کر وہ اپنے سامان کا آنے کا انتظار کرنے لگی۔ یہ لیں بی بی جی آپ کا سامان، اب اس میں سے جو چاہیے اسے جلدی سے نکال لیں تاکہ میں آپ کا سامان دوبارہ اٹھاؤں اور آپ کے کمرے میں رکھ دوں۔ بڑے بیگ سے جوجتی شبو بنا اس کی طرف دیکھے اپنے ہی آنکھیں جا رہی تھی۔ صحت مند ہونے کے باعث اس کی سانس پھول گئی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ رکھ دیں، ہم نکال لیتے ہیں۔ ماہی کو اس کی حالت دیکھ کر ہنسی آئی، مگر فی الوقت اس نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ لیکن اس کی مدھر آواز پر شبو نے مڑ کر دیکھا اور بس وہی ساکت رہ گئی۔ ہائے ربا، چینی گڈی اتنی سونی۔ بی بی جی، میں آپ کا سامان دیکھ لوں؟ بیگ کھولتی ماہی کے قریب وہ دھپ سے بیٹھ گئی۔ مگر کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی میں دیکھوں گی کہ شہر کی لڑکیاں کیا کیا پہنتی ہیں اور لگاتی ہیں جو وہ اتنی سوکھی اور گوری ہوتی ہیں۔ اس نے ماہی کے نازک سراپے پر چوٹ کی۔ شبو کی سادگی پر وہ دوبارہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ ہاں دیکھ سکتی ہو۔ ایک سوٹ منتخب کر وہ خود فریش ہونے چل دی۔ پیچھے سے شبو ایک ایک چیز کو چھاننے کا کام دل جمی سے کر رہی تھی۔ وہی زمین پر بیٹھ گئی، سارا بیگ چھان مارا، لیکن ایسا کچھ ہاتھ نہیں لگا جس سے رنگ گورا ہونے
پھرتی پھرتی سے اسے ایک الجھے جوڑے کی شکل دے دی اور دوبارہ سے اسی چادر کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ لیا۔ کمر سے نیچے تک سنہری بالوں کو دیکھ شبو اور زیادہ حیران ہوئی۔ لگتا ہے بی بی جی سارے کام کی چیزیں اپنے گھر چھوڑ کر آئی ہیں، کچھ نہ ملنے پر وہ یہی اخذ کر پائے۔ چلیں بی بی جی، آپ کا کمرہ تیار ہو گیا ہوگا، وہ مایوسی منہ بسور کر گویا ہوئی، جبکہ حسرت بھری نگاہیں ابھی بھی اس کے نازک سے سراپے کو سرا رہی تھیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ شبو کو اپنے کمرے میں دیکھ وہ گھرائے۔ ماہی کا ننھا سا دل بھی سہم گیا۔ السلام علیکم بڑے سائیں، وہ چھوٹی بی بی جی کی دوست شہر سے آئی ہیں، ان کے لیے کمرہ تیار ہو رہا تھا، تو مالکن نے بولا جب تک کمرہ تیار ہوتا ہے یہ یہاں ٹھہر جائے۔ ہم بس جا ہی رہے ہیں۔ بنا سانس لیے اس نے ساری سچویشن میر شاہ کے گوشے گزار کر دی۔ اس بات میں سر ہلا کر جیسے ہی نظر ماہی کے چہرے پر پڑی، سر پر حیرت و صدمے کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ زمین پاؤں تلے کھسکتی محسوس ہوئی، پورا وجود کپ کپانے لگا، ٹانگوں نے ان کے وجود کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ ہوا میں شاید آکسیجن کی کمی ہو گئی تھی، جو اس وقت انہیں سانس لینے میں بھی دشواری محسوس ہونے لگی۔ چاروں اطراف کے دور و دیوار نے ہنسنا شروع کر دیا۔ چلیں بی بی جی، شبو اسی لیے جا چکی تھی، مگر وہ ابھی بھی وہیں ساکت کھڑے تھے۔ کیا یہ وہی تھی؟ نہیں، یہ وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو پھر یہ کون ہے جو ہو بہو اس جیسی نظر آتی ہے؟ اس کی کوئی ہم شکل، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی مشابہت! اضطراب کی کیفیت میں وہ دیوار کا سہارا لیے بامشکل کھڑے تھے۔ اچانک کمرے کے بیچوں بیچ ایک ہیولا نمودار ہوا۔ دوسرے ہی پل وہ کمرہ بھی ایک کھنڈر کا روپ لے چکا تھا۔ انصاف ہوگا میر شاہ، بھرپائی کرنی پڑے گی۔ تمہارے ہر ظلم و ستم اور زیادتی کا تم سے گن گن کر حساب لیا جائے گا، اور وہ حساب تم سے قدرت لے گی۔ وہ ہیولا چیخ رہا تھا اور میر شاہ کا دل کسی اندھیری کھائی کے تھا گہرائیوں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔